قبولیت کے زمان مقام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسی مبارک مہینہ ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور زمان کی یاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستوں، دعا کی قبولیت کے زمان مقام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسی مبارک مہینہ ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور زمان کی یاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی لیل آخر یعنی رات کی آخری حصہ کا ذکر فرمائے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کی وقت۔ جماعت المبارک کے مطابق فرماتے ہیں اس روز ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ علماء مفسر کرام نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب امام خطبہ دیتے وقت پہلے خطبہ دینے کے بعد دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ گھڑی ہے جس وقت میں دعائیں نہیں ہوتی، مگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ زبان سے دعا کرنا نہیں ہے۔ ہاں، اپنے دعا کو تصور کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ اس سے بھی کیا وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اس سے بھی کیا وہ سبب میں دعائیں مانگتے ہیں، باتیں کرنا مانا ہے، باتیں نہیں کرنا، ہاتھ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے بیٹھے ہیں وہیں سے بیٹھے رہے، خود رجوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے دعا کے مقام بھی ہے، جیسے وہ مقامات ہیں، مقامات میرا عرفات، مزدلفہ، صفا مروہ، بیت اللہ شریف، پھر حرم کی جو منتظر باب ابراہیم اور جو ہے حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو بولتا ہے منتظر۔ جب انسان کو موقع ملے حج کی موسم میں یا عمرے کے لیے جب جائے تو جیسے بچے ہوتے ہیں اپنا سر ایک سے لگا کر ہاتھ کو ایک سے لگتے اسی کے ساتھ دعائیں کریں، سفر کرتا ہے، بولتا ہے اس کو مطلب ہوتا ہے۔ پھر حکیم دو رکعت رمضان حکیم میں جو کرتے ہیں، یہ نہیں پھر حکیم نے آپ لوگوں کے جو دروازہ کرتے ہوتے بڑے بڑے مجاہدی بادشاہوں کے لیے کھولی جاتی، لیکن اس کی برابر میں جو جگہ ہے وہ بھی حکیم ہے، شامل ہے اہمیت۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شخص رمضان مبارک میں مانگتا ہے اللہ اس کو ناکام نہیں اٹھاتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اس کی ہاتھ کو خالی واپس نہیں اٹھاتا ہے۔ دعا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، عبادت کے اہم اصول ہے کہ دعا ہوا عبادت، دعا وہ ایک عبادت ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ دعا کرنے کی کو فرماتی ہے کہ اس سے مانگ، اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی سے مانگو کوئی ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے جتنا بھی مانگو گے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ یہ دعا نہ مانگنے والے وہ تکبر ہے، دعا نہ مانگنے والے وہ تکبر ہے کہ تم سے مانگتے کیوں نہیں، مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میرے سامنے میرے دوستوں دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل خوار ہو کر دوزخ میں داخل ہوتے ہیں، ذلیل خوار ہو کر دوزخ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب مستدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ الدعا نور مؤمن، صلاح المؤمن، نور السماوات
خاتم الحق عماد الدین، یعنی دعا مومن کا نور ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، زمین آسمان کا روح اور دین کا سکون ہے دعا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ دعا اجتماعی کی بات نہیں ہے یہاں، لیکن یہ جو الفاظ ہے یہ دعا اجتماعی الفاظ نہیں ہے۔ دعا کو ضرورت کے ساتھ کی جائے، دعا نیکی کا تنہائی میں کوشش اختیار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا مانگی جائے۔ اس لیے پورا مجمع کو لے کے دعا کی آپ ہر فرض نماز کے بارے میں علماء مفسرین کرام بڑے لیکن آج تک فرض نماز کی بات اجتماعی دعا کسی مولوی نے ثابت نہیں کر پایا، کسی عالم نے کسی مفتی نے ثابت کر ہی نہیں پایا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ دعا نہیں ہے فرض نماز کی بات مدینہ میں دعا ہے نہیں تو کام سے کرے گا، لیکن آپ بولو تو لوگ کیا کیا کہیں گے بتائیے۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہم نے جن مدارس سے پڑھ کر آئے وہاں دعائیں تو کس دعائیں نہیں ہوا کرتے۔ اللہ اکبر صدیق رضی اللہ عنہ فرض پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بول کر آئے ہو جائے نماز میں۔ اب یہاں کیا ترکیب ہے؟ دعائیں فرض نماز کی بات پڑھ لگی ہو رہی تھی، پھر اس کی بات اب ہم دعائیں اگر نہ کرتے فرض نماز کی بات بڑے پتہ نہیں ہے یہ دعا جو نہیں مانگتی تعلیم کہانی ہے اس کو لوگوں کا لوگ تصور دعا کر لیں کبھی اگر لگے ہوئے پھر دوستوں میں لگے ہوئے دعا کرنے کے لیے بنتی ہے، جب دعائیں لگنا کرتے تھے پھر ان کو راست باہر ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں اور نہیں کرتے تو بتائیں آپ اور دعائیں نہیں مانگتے بتائیے۔ تو میرے دوستوں کی یعنی دعا مومن کا نور ہے اور مومن کا ہتھیار ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، دین کا سکون ہے دعا۔ اور دعا مقبول ہے، دعا عبادت کی مدد ہے، دعا عبادت کی مدد۔ قرآن پڑھیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے، قرآن پڑھنے کے بعد کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی، قرآن کے بعد دعا کرتے ہوئے دعائیں تو ضرور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آہستہ آہستہ سے کرنا چاہیے۔ اب ذکر الہی جب کر رہے ہوتی ہے اس وقت وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بلند آواز سے اس کا بیان وہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے سے بالکل قریب ہوں۔ آگے فرمائیں کہ بھائی دعا کریں تو کیسے کریں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کرو اپنے رب کو عاجزی سے پوشیدہ اور گھبرا کر اسے پکارو، چلا کے واذکر ربک تضرعا وخفیا دون القول بالجهر، دون القول بالجهر، بغیر کسی آواز کی اللہ کا ذکر کیا، چھپکے چھپکے سے پوشیدہ اللہ سے دعا مانگو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے سے بالکل قریب ہوں۔ اللہ نے